لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد اللہ تعالی نے انسانی زندگی کے دو کردار 36ویں پارے میں بیان کیے ہیں۔ اور یہ بتلایا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کرتا ہے اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ایک کردار وہ ہے جو نیکی اور تقوی پر مشتمل ہے، اور ایک کردار وہ ہے جو اپنے پرکھوں کے لیے ذلت کا باعث ہے۔ اور یہ دونوں کردار انسان ان کو جب پڑھتا ہے، سنتا ہے، تو بڑی آسانی سے اپنے آپ کو کسی جگہ پر رکھ سکتا ہے کہ میں ان دونوں کرداروں میں سے کس پر عمل پیرا ہوں۔ اور یہ دونوں کردار اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں، اور پھر جتنے بھی جمعے اللہ کو منظور ہوئے ان دو کرداروں پر بحث کرتے ہیں۔ اللہ تعالی نے سورہ احقاف میں شروع فرمایا اور یہ کہا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو اس چیز کا پابند بنایا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اور ایک لفظ پڑھا دیا کہ احسانہ، اپنے والدین پر احسان کرے۔ والدین میں باپ بھی ہے اور ماں بھی ہیں، پھر اللہ نے ان میں سے ایک کردار کو لیا اور فرمایا حملتہ امہ کرہن، اور اس کی ماں نے بہت تکالیف برداشت کر کے اسے اپنے جسم کے اندر رکھا۔ وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اور اس ماں نے اس اولاد کو تکلیف کے ساتھ جنم دیا۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اور یہ اس کا اپنے میں رکھنا اور اس بچے یا بچی کو دودھ پلانا، یہ پورا وقت اور مدت مکمل ہوئی 30 مہینوں میں۔ حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ یہ لڑکا جب اپنی طاقت اور صحیح جوانی کو پہنچتا ہے، وبلغ 40 سنہ، اور جب اس کی عمر 40 سال ہو جاتی ہے، قالا، تو پھر اس نے دعا مانگی ہم سے اور یہ کہا کہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں ان انعامات پر شکر ادا کرتا رہوں جو آپ نے مجھ پر کیے ہیں، وعلی والدیہ، اور اللہ جو کچھ آپ نے میرے والدین پر احسانات فرمائے ہیں اللہ ان کا شکر بھی میں ادا کروں۔
وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور اے اللہ مجھے توفیق دیجیے کہ میں ایسے اچھے کام کروں جن سے آپ راضی ہو جائیں۔ 3 باتیں ہو گئیں۔ ایک اس نے کہا اللہ جو مجھ پہ انعامات کیے ہیں ان کا شکر ادا کروں، دوسرے والدین پہ جو انعامات، تیسرے اس نے کہا کہ اللہ ایسے اچھے عمل کروں جس سے تو خوش ہو۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور چوتھی دعا اس سے مانگی اور اس نے کہا اے رب میری اولاد کو بھی اچھا کر دے کہ جس طرح میں اپنے والدین کے لیے دعا مانگتا ہوں اور ان کے لیے اچھا ہوں، میری اولاد میرے لیے بھی اچھی ہو جائے۔ اور 5ویں بات اس سے مانگی اور کہا کہ انی تبت الیک، اے رب جو گناہ زندگی میں ہو گئے میں توبہ کرتا ہوں۔ اور 6ٹھی بات اس نے یہ کہی کہ انی من المسلمین، اور اللہ میں مسلمان ہوں۔ یہ ایک کردار ہے۔ 6 باتیں اللہ نے کہا جب تم 40 سال کے ہو جاؤ تو اگر تم اچھے بندے ہو، میرے نیک بندے ہو، تو یہ اللہ سے دعا مانگا کرو۔ اللہ نے کہا مجھ سے اس طرح مانگو، اور پھر فرمایا جو اس عمر میں پہنچ کے اس دعا کو ہم سے مانگتا رہے گا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، ہم اپنے اس بندے کی نیکیاں دیکھیں گے اور جو سب سے اعلیٰ درجے کی ہائی کوالٹی کی جو نیکیاں تھیں انہیں ہم قبول کر لیں گے، اور پھر گناہ بھی دیکھیں گے وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور اس کے سارے گناہوں کو بھلا دیں گے، درگزر کریں گے۔ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ، اور یہ جنت والوں میں سے ہوگا۔ اور لوگوں یہ صرف باتیں نہیں ہیں، وعد الصدق، میں اللہ کہتا ہوں میرا سچا وعدہ ہے تمہارے ساتھ، کانوا یوعدون، جو وعدے کیے گئے ہیں میری طرف سے میں قیامت سے پورے کر دوں گا۔ یہ ایک کردار ہے۔ اور اس کے فوراً بعد مقابلے میں خدا نے دوسرا کردار شروع کیا اور اللہ نے فرمایا کہ والذی قال لوالدیہ، اور اس لڑکے کی حالت پر بھی غور کرو جو اپنے والدین سے کہتا ہے کہ اف لکما، لعنت ہو تم پہ، ماں کو لعنت بھیجتا ہے، باپ پہ لعنت بھیجتا ہے اور کہتا ہے پھٹکار پڑے تم دونوں پہ، لعنت بھیجو تم دونوں پہ، اتعدانی، مجھے اللہ سے ڈراتے ہو۔ غصہ ہے، لڑائی ہے، ماں باپ نے کہا اللہ سے ڈر، تو کہتا ہے لعنت تو تم پہ، خدا سے ڈراتے ہو۔ اور ان اخرج، اور تم مجھے یہ بھی دھمکی دیتے ہو کہ قبر میں کیا ہوگا اور اللہ کے یہاں حشر میں کیا ہوگا، یہ دھمکیاں دیتے ہو مجھے۔ وقد خلت القرون من قبلی، بہت گزرے ہیں زمانے میں، یعنی بہت کچھ جیسے گزرے ہیں جنہوں نے گناہ کیے، غلطیاں کی، ماں باپ پہ لعنت بھیجی، کیا کر لیا ہے خدا نے ان کا جو میرا کچھ بگاڑ لے گا۔ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ، اور وہ ماں باپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، استغاثہ کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، خدا سے رو دیتے ہیں اور بیٹے کو کہتے ہیں بھائی لکا آمین، بچے ایمان لے آخرت پہ اور مان جا کہ اللہ کے ہاں اس زبان کا ایک ایک لفظ تولا جائے گا۔ اور وہ کہتے ہیں ان وعد اللہ حق، بیٹے یہ اللہ نے جو کچھ کہا ہے یہ سچ ہے، یہ لعنتیں بھیجنا یہ کوئی آسان نہیں پڑے گا قیامت میں۔ فیقول ما ھذا الا اساطیر الاولین، اور بیٹا جواب دیتا ہے اور کہتا ہے اے ماں اے باپ یہ کس سے کہانیاں ہیں، میں نہیں مانتا ان چیزوں میں۔ اللہ نے فرمایا اولئک الذین حق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم، اور اس کردار کے برے لوگ ہر دور میں دنیا میں پائے جاتے رہے،
من الجن والانس، جنات بھی ایسے ہی شریر اور انسان بھی ایسے ہی نافرمان، انہم کانوا خاسرین، اور یقیناً انہوں نے مرنے کے بعد بڑا نقصان اٹھایا۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، لوگوں ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ان دو کرداروں میں سے جو بھی ادا کرو گے اللہ اس کا پورا پورا اجر اور سزا تمہیں دے دے گا۔ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، اور تم نے جو اعمال کیے ہیں ہم اس کے مطابق فیصلہ کر دیں گے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کوئی ان پر ظلم زیادتی نہیں کی جائے۔ سورہ احقاف میں 26ویں پارے میں اور 15 نمبر آیت سے لے کے اور 18ویں 19ویں آیت بلکہ اس تک اللہ نے یہ دو کردار رکھے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ایک یہ بھی کردار ہے اور ایک یہ بھی کردار ہے، اور ہم کسی کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی نہیں کریں گے، جو کچھ تم کر کے لے کے آؤ گے ہم وہی چیز پلٹا کے تمہیں واپس کریں گے۔ شروع فرمایا اللہ نے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے انسان کو اس بات کا پابند کیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس بات کا پابند کیا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اور جتنے رشتے والد اور والدہ کی وجہ سے ہیں سب سے نیکی کرے۔ چنانچہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس سے کہا اللہ کے رسول میں اپنے والد کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکا، اور ایک نے کہا اپنی والدہ کے ساتھ تو اب میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا تمہارے چچا، اور دوسرے سے کہا تمہاری خالہ زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا جی۔ آپ نے فرمایا بس ان کے ساتھ اچھا سلوک کر، اور اتنا کر کہ تیرے دل کو اطمینان ہو جائے کہ اگر والد ہوتے تو میں ان کی اتنی خدمت کر سکتا۔ یہاں تک والدین کا حق رکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو لوگو ان من البر، اور یہ بہت بڑی نیکی کے کاموں میں سے ایک ہے کہ اپنی والدہ کے انتقال کے بعد جن گھروں میں وہ آتی جاتی تھیں، جو ان کی سہیلیاں تھیں، ان سے تعلق رکھنا، سلام کر کے آیا کرنا۔ اور فرمایا ان من البر، اور لوگوں بہت بڑی نیکی ہے کہ تمہارے والد کے جہاں تعلقات تھے، جو ان کے دوست تھے، والد کے دوستوں کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرنا۔ یہ ان من البر، یہ بہت بڑی نیکی ہے والد کے حق میں بھی اور والدہ کے حق میں بھی۔ اس لیے والد اور والدہ کی وجہ سے جتنے تعلقات بنتے ہیں ان میں سب سے پہلا حق ان کے بہن بھائیوں کا ہے، یعنی چچا کا، پھوپھی کا، خالہ کا اور ماموں کا۔ یہ چاروں رشتے ایسے ہیں جو ماں اور باپ کی وجہ سے بنتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی عزت کرتے رہنا۔ چنانچہ آپ نے کہا تم میرے چچا کو دیکھتے ہو عباس رضی اللہ عنہ کو، صرف ابھی وہ تو ایسے ہیں کہ ایک درخت سے دو شاخیں پھوٹی ہیں، ایک کا نام عبداللہ ہے اور دوسرے میرے چچا عباس ہیں اور ایک میرے والد۔ اس کے بعد ان ماں باپ سے جو اولاد ہوئی، بہن بھائی ہوئے، اتنا حق رکھا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ والد اور والدہ کی یہ اولاد جو تمہارے بہن بھائی ہیں اگرچہ تمہیں گالیاں بھی دیں پھر بھی ان سے جوڑ کے رکھنا ہے، توڑنا نہیں۔ اور فرمایا تم میں سے جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو جائے اور اللہ اسے لمبی زندگی دے دے، چاہیے کہ ان رشتوں کو قائم رکھے جو اس کے والدین کی وجہ سے۔ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، بیماری ہو جاتی ہے تو اسی لیے نا کہ موت سے بچیں،
رزق کے لیے تعویذ، گنڈے، وظیفے کیا کیا کرتے ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کدھر گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو والدین کی وجہ سے رشتے داریاں ہیں تم انہیں قائم رکھنا، اللہ تمہارے وقت میں برکت دے دے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں برکت دے دے گا۔ ایک آدمی حاضر ہوا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میرے بہن بھائی کچھ ایسے نالائق ہو گئے ہیں کہ میں ان کے پاس جب جاتا ہوں تو مجھے گالیاں دیتے ہیں، اور اب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے، اب میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا یہی سوال ہمارے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا، تو آپ نے فرمایا خبردار اپنے بہن بھائیوں کو نہ چھوڑنا، اگرچہ وہ کاٹتے رہیں اور گالیاں دیتے رہیں، مرنے کے بعد خدا ان کے اعمال کی جزا انہیں دے گا، تمہارے اعمال کی جزا اللہ تجھے دے گا۔ یہ وہ جو قرآن نے کہا ہے، اللہ نے کہا ہم ہر ایک کو پورا پورا اجر ثواب عذاب دیں گے، کچھ کمی نہیں کریں گے۔ اس لیے والدین ہیں ناراض ہو جاتے ہیں، بڑھاپا ہے گالن گلوچ ہو جاتی ہے، بہن بھائی ہیں لڑائی ہو جاتی ہے، حکم یہ ہے کہ نہیں توڑ، حکم یہ ہے کہ بنا کے رکھو، اور فرمایا عمر زیادہ ہو جائے گی اور برکت ہوگی۔ ہمارے شیخ سناتے تھے ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھنؤ میں، ان کی خانقاہ میں ہم حاضر تھے، تو ایسے ہی سوال کیا کہ حضرت زندگی میں کبھی بے برکتی بھی پیش آئی ہے کہ برکت نہ ہو؟ تو فرمانے لگے میں 9 سال کا تھا اور میرے والد کا انتقال ہو گیا، اور شاہ فیصل ایوارڈ تک اور دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹی اور آکسفورڈ میں بھی اسلامک اسٹڈیز کی یہ جو صدارت اور یہ سب کچھ جو تم دیکھتے ہو یہ سب میرے بڑے بھائی کا فیض ہے۔ پھر فرمانے لگے کہ 9 سال میں جب انتقال ہو گیا تو بڑے بھائی پر سارے خاندان کی ذمہ داریاں آ گئیں۔ ہم لوگ ندوہ میں پڑھتے تھے، بھائی نے ایک دن احساس نہیں ہونے دیا کہ والد نہیں ہے، سارا نظام سنبھال لیا، اور والد کے بعد جب میں بڑا ہو گیا تو شادی ہو گئی، اسی گھر میں حویلی میں رہتے تھے، تو میرے خیال میں آیا کہ اب میں ندوہ میں پڑھانے لگا ہوں تو اب بھائی پر بوجھ بننا مناسب نہیں، اور میں نے الگ گھر لینے کی تجویز رکھی اور الگ گھر لے لیا، کیونکہ ندوہ میں پڑھانے سے پیسے آنے لگے تھے۔ تو بھائیان نے اجازت دے دی، لیکن میں سمجھ نہیں سکا کہ ان کی ناگواری کیا ہے۔ فرمانے لگے وہ سال اتنی بے برکتی کا گزرا، اتنی بے برکتی کا گزرا کہ ایک دن گھڑی لے کے میں امین آباد چوک میں پہنچا۔ امین آباد چوک لکھنؤ میں ایسے ہی جیسے آپ پارا، جیسے کوئی ایپیٹ کا مرکز، جیسے کمیٹی چوک، اور بڑی دیر کھڑے ہو کے سوچتا رہا، جو جاتا تھا گزرتا تھا، شہر والے جانتے تھے، سلام کرتے تھے، اور میں گھڑی لے کے کھڑا رہا کہ اسے بیچوں اور گھر میں پیسے کسی طرح پورے ہو جائیں، مگر ہمت نہیں پڑی کہ کسی سے کہوں گھڑی خرید لے، میں بیچنا چاہتا ہوں۔ تو کہتے ہیں پھر مجھے ایک دن احساس ہوا کہ اوہو بڑے بھائی کا جو دل دکھایا ہے یہ ساری اس کی بے برکتی ہے۔ حاضر ہوا ان کی خدمت میں، پاؤں پکڑے رویا اور کہا بھائی معاف کر دیں، میں نے آپ کے احسان کی قدر نہیں جانی۔ بھائی رو پڑے اور مجھے کہا کہ گھر واپس آؤ۔ میں گھر گیا، اہلیہ کو لے کے گیا اور پھر ہنسی خوشی رہنے لگے۔ مجھ سے فرمایا کہ ایک مرتبہ زندگی میں یہ بے برکتی پیش آئی اور اب تک اس کا احساس ہے، اور اپنے بھائی کا ذکر بار بار کر کے کہتے تھے وہ میرے ولی نعمت تھے۔ ولی نعمت کا مطلب جتنے اللہ نے مجھ پہ انعام کیے ہیں اس کا واسطہ میرے بڑے بھائی بنے ڈاکٹر عبدالعلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ بے برکتی ہو جاتی ہے جب انسان اپنوں سے تعلق توڑتا ہے۔ ماں نے برا کہہ دیا، موڈ نہیں ہے گھر جانے کا، اٹھ کے چل پڑے۔ باپ نے برا کہہ دیا، بھائی بہن نے برا کہہ دیا، بڑے ہیں بھائی چلا جائے،
پیسے بھی ہو جائیں، زندگی بھی گزر جائے گی، لیکن وہ برکات جو اللہ کی طرف سے آتی ہیں اگر دل زندہ ہونا تو اس بے برکتی کو محسوس کرتا ہے، اور دل ہی مردہ ہو تو پھر کیا برکت اور کیا بے برکتی۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے انسان کو اس چیز کا پابند بنایا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کرے، اور والدین کے ساتھ ساتھ جو رشتے والدین کی وجہ سے قائم ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد حضرت عبداللہ ان کے دوستوں سے جا کے ملتے تھے۔ حالانکہ نبوت کتنی بڑی چیز ہے، اس کے باوجود اپنے والد کے دوستوں سے ملتے تھے کہ یہ میرے والد کے دوست ہیں، تو دوستوں کا یہ حال ہے تو پھر چچا، ماموں، خالہ، پھوپھی، ان کا کتنا حق بنتا ہے۔ ہمیں چاہیے ہم اپنی طرز عمل پہ غور کریں، زندگی پہ غور کریں، جو رشتے نادانی اور غلطی سے ہم نے کاٹ دیے ہیں یا کسی نے بھی کاٹ دیے ہیں، ہم انہیں استوار کرنے والا اور جوڑنے والے بنے۔ اللہ نے فرما دیا ہے کہ ہم پورا عمل لوگوں کو دیں گے جو وہ زندگی میں کر کے لائے۔ تو اچھا آدمی وہ ہے جو عمر بھر نیکی کے کام کرتا رہے۔ اللہ آپ کو ہمیں عمل کی توفیق دے۔